وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خلیفہ کے معانی اور مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یاد کریں اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچائیے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لفظ اذ یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض کے جانشین ہوں گے، ایک کے بعد دیگرے، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں یوں ہی قرنوں یعنی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے پر جانشین بناتے ہیں، اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہیں اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک شاذ قراءت میں خلیفتن بھی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تأمل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں۔ اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص آدم علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کس طرح ہوا، یا تو کسی خاص طور سے انہیں یہ معلوم ہوگا، یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش یعنی آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوگی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا، اسی پر اسے قیاس کیا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی، اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے۔ بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب ادب کے ساتھ سوال کیا کہ پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح یعنی آپ کی پاکی بیان کرنے میں، اور تقدیس آپ کو انتہائی زیادہ پاک جتلانے میں، اور تحمید آپ کی تعریف کرنے میں ہر وقت ہماری زبانوں پر آپ کا ذکر رہتا ہے۔ پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک کار، مقرب بارگاہ الہی، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوں گے۔
میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ پھر صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس وقت اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں انہیں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی ہے وہ مصلحت الہی جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ میرے مخصوص علم میں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ ہم آپ کی تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی تم جیسا سمجھ رہے ہو اور سب کو یکساں کر رہے ہو ایسا نہیں، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب سے کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو جواباً کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے، واللہ عالم۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیا، لیکن اس کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد، بغض، قتل و خون ریزی کریں گے۔ وہ خلیفہ ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے جو ان کے قائم مقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانے والوں کو دوسرے زمانے والوں کے بعد آنا ہے۔ خلیفہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلف فلان فلانا، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ ہوا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ زمین کا ساکن، اس کی آبادی کرنے والا۔ چونکہ اللہ نے فرشتوں کو یہ معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھ ہاروت و ماروت تھے، اسے ہر روز 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی ہاروت و ماروت کو بھی خبر کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے اسے اہل کتاب یہود و نصارہ سے لیا ہو۔ بہرحال یہ ایک فضول روایت ہے اور قابل تردید ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا، یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ روایت بھی مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے۔ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا، انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو۔
تو ان پر یہ امتحان الہی آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین اور آسمان کا بھی امتحان ہوا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمدگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی عظمت وغیرہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام اول ہے؟ آپ جواباً فرماتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف سمیت۔ خلیفہ کا انتخاب اور اس کے وجوب کی شرعی حیثیت۔ قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ امامت یا تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی، جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام رسول اللہ نے خلافت کے لیے لیا تھا، یا قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو، جیسے اہل سنہ ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارتاً ان کا ذکر رسول اللہ نے خلافت کے لیے کیا ہے، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد یعنی با اثر سرداران لشکر، علماء، صلحاء وغیرہ اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جائے گا۔ امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، واللہ اعلم۔ یا کوئی شخص لوگوں کو بزور و جبر اپنی ماتحتی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط اور 2 گواہ کافی ہیں۔ جبائی کا قول ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے ان دونوں کے علاوہ 4 گواہ اور چاہیے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے 6 ارکان مقرر کیے تھے، پھر انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا اور آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر باقی 4 کی موجودگی میں بیعت کی۔ اس استدلال میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہاں، ہاشمی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں، یہ دونوں شرطیں کٹر رافضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جب تک ایسا کھلا کفر نہ دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو، جیسا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح امام خود اپنے آپ معزول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو سونپ دیا تھا، لیکن یہ عذر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ روئے زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہارا کام جمع ہو اور کوئی آ کر تم میں جدائی ڈالنی چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث بھی مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جن میں سے ایک امام الحرمین ہے۔ کرامیہ یعنی شیعہ کا قول ہے کہ 2 اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں،
جیسے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں اطاعت کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں دو اور زیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہ ہو؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن صحیح مسلم والی حدیث ابھی آپ سن چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس لیے صحیح مذہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ امام الحرمین نے استاد ابو اسحاق سے بھی حکایت کی ہے، وہ 2 اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہو اور چوطرف پھیلی ہوئی ہو اور 2 اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام الحرمین اس میں تردد میں ہیں۔ خلفاء بنی عباس کا عراق میں اور خلفاء بنی فاطمہ کا مصر میں اور خاندان بنو امیہ کا مغرب میں میرے خیال سے ہی حال تھا۔ اس کی بسط و تفصیل انشاءاللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کر دیں گے۔